بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ یہ بڑی آیت پیش کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ دیکھو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا جو بنیاد ہے کہ اس کی وضو تک کا طریقہ بتا دیا، تو آپ اس پر غور کریں کہ یہ حکم کیا دیا جا رہا ہے، بتایا گیا جا رہا ہے، اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن ساری کی توجہ جو ہے وہ پوجا پاٹ کی طرف ہے۔ تو بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ اے امن قائم کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے امن قائم کرنے والا، امن کے جو ذمہ دار ہیں ان کو مخاطب ہے، اور مملکت الہیہ کی طرف سے ان کو احکامات دیے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، تم نے صلاۃ کے قریب نہیں جانا، اور صلاۃ کا معنی یا تو صلاۃ ہی کر دیا یا نماز کر دیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جی، اور کہا وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو کیا نشہ جائز قرار دے دیا گیا کہ نشہ تو جائز ہے لیکن تم صلاۃ کے قریب یا نماز کے قریب نہ جانا جی۔ سکارا مدہوشی کو بھی کہتے ہیں، ایسی مدہوشی جو بے خبری جس کے اندر موجود ہو، یعنی کہ کہا کچھ جا رہا ہے اور وہ کر کچھ رہے ہیں، تو الصلاۃ ہے یہ۔ تو صلوہ جو بار بار بتایا گیا ہے، اور کچھ نے اس کا معنی صلوہ سے ہٹانے کی کوشش کی ہے جو کہ لغت کی اور گرامر کی خلاف ورزی ہے۔ صلا سواد لام واو ہے، اور سواد لام واو کا معنی ہی ہوتا ہے پیچھے چلنا، اور جب ایک چیز کے پیچھے چلا جاتا ہے تو اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یقیناً یہ فرائض منصبی ہیں جس کو جو ڈیوٹی ملتی ہے، تو یہ یا ایھا الذین آمنوا کو خطاب ہے، تو وہ جس حوالے سے بھی اپائنٹ کیے گئے ہیں، جس حوالے سے بھی ان کو امن کی ذمہ داری ملی ہے، تو انہوں نے وہ اپنی امن کی ذمہ داری، وہ جو ان کو حکم ملا ہے، وہ جو ان کو آرڈر ملا ہے، وہ جو ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس ذمہ داری پر چلنا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو جو امن قائم کرنے والے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں انہوں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کا نفاذ کرنا ہے۔ تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اپنی ذمہ داریوں کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم سکارا حالت میں ہو، مدہوشی کی حالت میں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کرنا کیا تم نے۔ تو جب تمہیں مدہوشی ہے اس حوالے سے کہ تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو جب تمہیں پتہ نہیں ہے تو کرو گے کیا؟ تو اسی لیے کہتا حتیٰ تعلموا، یعنی کہ یہ علم کا سکارا ہے، یہ مدہوشی جو ہے نا علم کے حوالے سے ہے، اسی لیے حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم جانو، اس کا مطلب تم جانتے نہیں ہو۔ اگر تمہارے پاس جانکاری ہے نہیں ہے تو اس جانکاری کے بغیر جو بھی تمہاری ذمہ داری لگی ہوئی ہے وہ کیسے ادا کرو گے؟ تو ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اس کا جاننا، اس کی جانکاری ہونا بہت لازمی ہے۔ اس لیے ان کو کہا جائے کہ سکارا سے نکلو بھائی، مدہوشی سے نکلو، اور پھر کیا ہو حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تمہارے پاس علم آ جائے، تم جانکاری حاصل کر لو۔ ما تقولون، جو تم نے کیلو کال کرنی ہے، جو تم نے گفتگو کرنی ہے، جو تم نے بات کرنی ہے، تو جب تک تم اس کا علم نہیں حاصل کرو گے تو تم اس کی ادائیگی نہیں کر سکو گے۔ اس لیے کہا کہ پہلے علم حاصل کر لو کہ جو تم نے کیلو کال کرنی ہے، جو تم نے بات کرنی ہے۔ ولا جنبن، اور نہ ہی کوئی اجنبی حالت میں ایسا کام کرے کہ وہ اجنبی ہے اور وہ اس کو اس اپنے اجنبیت جو اس کے اندر ہے اس کو دور کرنا پڑے گا۔ تو اجنبی کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی کے قریب نہ جائے، الا عابر السبیل، سوائے اس کے جو راستہ عبور کرنے والا ہے۔ عابر السبیل، عبور کرنے والا، سبیل اور اس راستے کا، کیونکہ اس کی ذمہ داری تو ہے کوئی نہیں ہے نا ابھی، وہ تو اس راستے کے اصول و ضوابط یا اس کی ٹریننگ کے لیے آیا ہوا ہے، تو وہ ٹریننگ کے لیے جو آیا ہے وہ اس راستے کا وہ حاصل کرنے والا، اس راستے کو پانے والا ہے، اس راستے پر ان کے انڈر رہ کر۔ تو عابر السبیل، عابر السبیل تو وہاں ہو سکتا ہے کہ وہ سیکھنے آیا، وہ سکھانے نہیں آیا، وہ کوئی کام کرنے نہیں آیا، وہ تو اپنے جو سفر ہے اس کا علمی سفر ہے، اس علمی سفر کے لیے وہ تو وہاں پر آیا ہوا ہے، تو اس کی تو ذمہ داری ہے نہیں ہے۔ تو پھر حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کرو۔ غسل آتا ہے اپنی میل کے چیل، اور یہ کیونکہ علمی حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو تمہارا علمی معاملہ ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے گرد و غبار اپنے ذہن کی جو چھائی ہوئی ہے تمہارے اندر اس کو صاف کرو، اس کو شفاف کرو، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے شفاف کرو اپنے آپ کو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم کسی کمزوری میں مبتلا ہو، مرضا مریض ہو جانا، کمزور ہو جانا، کیونکہ بیماری جو ہے یہ بھی کمزور کرتی ہے، لیکن یہاں اس بیماری کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر علمی کمزوری کی بات ہو رہی ہے، علمی مریض ہے کوئی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم کمزوری کی حالت میں ہو، کمزور ہو، او علی سفر، یا پھر تم علمی سفر پر ہو، او جا احد منکم من الغائط، یا کوئی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آیا ہے من الغائط، من مانے سے الغائط نیچے سے اوپر، یہ غوطہ لگانا، نیچے سے اوپر آنا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو کوئی اوپر سے اگر نیچے آیا ہے، نیچے سے اوپر آیا، نیچے سے اوپر آنا یعنی کہ پوسٹنگ ہو گئی، کوئی نیا بندہ آیا، نیچے پوسٹ تھی اس کی، اب اوپر آ گیا، تو اس حالت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نیچے سے اوپر آیا، اور لمستم النساء، یا تمہیں کوئی عوامی مسئلہ پکڑے ہوئے ہے، تمہیں لمستم، تمہیں پکڑا ہوا ہے، تمہیں چھوا ہوا ہے
निसाई, अवामी मसले ने, अवामी कोई मामला तुम्हारे दरपेश है कि जिसने तुम्हें रोका हुआ है किसी मामले से, फलम ताजिदुमान, और तुम नहीं पाते हो उसका कोई हल। माँ इसका बुनियादी माना तो पानी है, मवाहा इसका रूट है। और ये कुरान के हवाले से जब माँ जहाँ भी आएगा ये आप देखेंगे कि ये इस कुरान के अहकामात के हवाले से ही आएगा, क्योंकि यही उनके लिए जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने वाले हैं, ये कानून और असूल या आइन, तो ये माँ है इनके लिए, ये इनके लिए वो आब हयात है कि जो इनको मजबूत और मुस्तहकम करता है। क्योंकि किसी के पास अगर अपनी ज़िम्मेदारी के मामले में कुछ मौजूद ना हो, जो वो करना चाहता है उसके बारे में उसके पास माँ नहीं है, वो इल्म नहीं है, वो जानकारी नहीं है, तो वो अपना काम कर नहीं सकता। तो बताया कि अगर ये मामला जो पीछे बताया गया है कि कोई अगर सफ़र पर है, इल्मी सफ़र पर, वो वहाँ पर आया है अपनी इंटर्नशिप करने, कि वो उस मामले को सीखे कि जो वो जिसमें उसने शामिल होना है, एक तो वो, और दूसरे पीछे बता दिया कि अगर कोई कमज़ोरी की हालत में है कि उसको पता नहीं है, अभी कुछ कमज़ोर है, वो समझ नहीं पाया या उसको समझाया नहीं जा सका सही तरह से, और या फिर कोई नीचे से पोस्ट होकर ऊपर आया और जा मिनकुम मिनल गायद, कोई नीचे से ऊपर आ गया है, और लमस्तमुन निसा, या वहाँ का वो बंदा जिसको अवामी मसला कोई दरपेश है, अवाम ने उसके बस किया हुआ, उसको पकड़ा हुआ है, फ़लम ताजिदुमान, और तुम उसके बारे में कोई आइन व कानून के हवाले से तुम्हारे पास जानकारी नहीं है, तुम नहीं पाते हो। तो फरमाया फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन, पास इस हालत में भी उनको छोड़ा नहीं गया कि अगर कोई काम करना है तो फिर फ़तयम्ममू, पास फिर तुम अरादा करो, यम्मा इसका रूट है, ये मीम कसद अरादा करना, पास तुम पास तयम्ममू, तुम अरादा करो, कसद करो, सईदन तय्यबन, सादा बुलंदी को कहते हैं, ऊपर चढ़ना, तो पास तुमको बुलंदी का इरादा करना चाहिए, तय्यबन जो मौजूद हो, तय्यब उस मौजूद मामले को कहते हैं, उस मौजूद चीज़ को कहती है जो मुनासिब हो, जो फ़ायदेमंद हो, जिससे कोई इंसान को फ़ायदा मिलने वाला हो उसके सोच के मुताबिक। पास फिर उसने इरादा करना है सईदन तय्यबन, एक बुलंदी का जो बड़ी मौजूद हो, मौजूद बुलंदी का उसने इरादा करना है। फमसाहू भी वजूहिकुम, पास तुम मसीहाई करो, मसीहा से है, पास तुम मसीहा बन जाओ, मसीहाई करो, बी वजूहिकुम, अपनी तौजीहात की, जो तुम्हारी तौजीहात है उसके मसीहा बन जाओ। तुमने एक बुलंदी वाला काम सोचा है और वो करने के लिए जा रहे हो, तो तुम अपनी तौजीहात को खुद से उसके मसीहा बन जाओ। व अय्यदकुम, और अपनी कुव्वत के मसीहा बनो, अपनी तौजीहात जो तुम्हारी है उसकी मसीहाई करो, और अपनी कुव्वत की, जो तुम्हारे पास फोर्स है, जो तुम्हारे पास कुव्वत है, तो उसकी भी तुम मसीहा हो। इन्नल्लाह काना अफूवन गफूरा, यकीनन ममलकत इलाहिया तो आफियत देने वाली और प्रोटेक्शन देने वाली है। अफूवन आफियत देना, गफूरा प्रोटेक्शन के पूरे सामान देना, आफावा यानी कि उसने दरगुजर करना है, उसने आफियत देनी है, तो आफावा का माना माफ़ करना भी होता है, तो वो आफियत देता है। कौन? ममलकत इलाहिया, ममलकत इलाहिया तो आफियत देने वाली और प्रोटेक्शन देने वाली है, गफूरन। तो ये एक स्ट्रेटजी बताई है उन लोगों को जो अमन कायम करने वाले हैं, कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे मसाइल का हल ना हो तो तुम अपने आप से, यानी कि उस आइन पर चलने वाले लोग वो खुद से भी कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपनी हालात के मुताबिक, तो उनको बाउंड नहीं किया गया तो क्योंकि तुमने यही करना है, तो वो अपनी स्ट्रेटजी जो बुलंदी की तरफ ले जाने वाली हो वो बना सकते हैं, और अपने जो फोर्स है उनकी मसीहाई कर सकते हैं खुद से भी। तो अलम तरा इलल लज़ीना, क्या तुमने गौर नहीं किया उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबा मिनल किताब, जिनको कानून के हवाले से एक हिस्सा दिया गया, किताब के हवाले से, आइन ज़ाब्ते के हवाले से उनको एक हिस्सा दिया गया, यश्तरून ज़लाला, उन्होंने गुमराही खरीद ली, गुमराही का सौदा कर लिया उन्होंने, व युरीदूना अन तज़िल्लू, और वो ये भी इरादा रखते हैं, उन्होंने ये भी इरादा किया कि तुमको भी ज़िल कर दें, तुमको भी गुमराह कर दें, सबीला उस रास्ते से जिस पर तुम गामजन हो, गामजन रास्ते से तुमको गुमराह करने का भी उनका इरादा है, वो भी इसका भी वो इरादा रखते हैं। वल्लाहु आलम भी आदाइकुम, और ममलकत इलाहिया तो तुम्हारे दुश्मनों को जानती है, वल्लाहु आलम, ममलकत इलाहिया बेहतरीन तरीके से जानती है, भी आदाइकुम, जो तुम्हारे आदा हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारे खिलाफ काम करने वाले हैं उनको। वकफ़ा बिल्लाहि वलियन, और ममलकत इलाहिया तो काफ़ी है सरपरस्ती के लिए, वली दोस्त को भी कहते हैं, सरपरस्त को भी कहते हैं, क्योंकि ममलकत इलाहिया तो सरपरस्ती करती है, वो तो किसी की दोस्त नहीं होती। वकफ़ा बिल्लाहि वलियन, और काफ़ी है ममलकत इलाहिया सरपरस्ती करने वाली। वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, और काफ़ी है ममलकत इलाहिया मदद के हवाले, वह मदद के हवाले से, मदद देने के हवाले से, मदद करने के हवाले से ममलकत इलाहिया काफ़ी है। मंज़ल्लज़ी हादु मिनल्लज़ीना हादु, और उन लोगों में से जो रहनुमा होने का दावा करते हैं, युहर्रिफूनल कालिमा, वो कलमे के अंदर, बात के अंदर, या जो उनको आइनी हवाले से गुफ्तगू की जाती है उसके अंदर तहरीफ करते हैं, उसके अंदर मिलाते हैं। मिनल्लज़ीना हादु युहर्रिफूनल कालिमा,
ان موازی ہے، ان لوگوں میں سے جو رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں، رہنما ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ کلمے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں۔ ان موازی ہے یہ کہ اس کو موضوع سے ہٹا دیا جائے، وہ جو اس کا موضوع ہے، جو اس کے سیاق و سباق ہے، اس سیاق و سباق سے اس کو ہٹاتے ہیں، بدلتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ وَاسْمَع غیر مسمع، انہوں نے سنا ان سنا کر دیا۔ وَرَأَيْنَا لِيَمْ بِأَلْسَنَتِهِمْ، اور رائنا اپنی بڑی رونت کے ساتھ، بِأَلْسِنَتِهِمْ لِيَمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ بڑی رونت کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں کہ زبانوں کو مروڑ مروڑ کر وہ رونت والی باتیں کرتے ہیں، تکبر والی باتیں کرتے ہیں۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور وہ ضابطے کے بارے میں، آئین کے بارے میں، اس کے بارے میں طعن کرتے ہیں۔ اور طعن آتا ہے عیب نکالنا، طنز کرنا، یعنی کہ اصول و ضوابط جو ان کو دیے گئے، جن پر ان کو چلنے کے لیے کہا گیا، تو وہ اس کے اندر طعن کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ تو آئین میں طنز کرنے والے یہ لوگ کون؟ جو اپنے آپ کو ہدا، یہودی، جس کو عام معنی میں کیا جاتا ہے، یہ رہنما کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو لیڈر کہتے تھے کہ ہم رہنمائی کریں گے۔ اور یہ ان کی حالت یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے زبان مروڑ کر اپنے آپ کو بڑا تکبر والا سمجھ کا، پتہ نہیں کتنے بڑے یہ لوگ ہیں، تو اور دین کے اندر یہ عیب نکالتے ہیں اور طنز کرتے ہیں، عیب و طنز کرنے والے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور بتایا گیا کہ اگر کاش کے یہ لوگ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا، ہم اطاعت کرتے ہیں، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور سنا اور ہم پر نظر کرم کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ اگر وہ مملکت الہیہ کے سامنے اطاعت کا وعدہ کر لیتے، اطاعت کو کرنے کے لیے اس کے سامنے سلنڈر ہونے کا، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کچھ سنا ہے آئین کے حوالے سے، جو ہم پر ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، اور وہ سنتے اور کہتے ہیں کہ ہم پر نظر کرم کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو وہ کہتا ہے یقیناً ان کے لیے یہ بہترین ہوتا، وَأَقْوَمُ، اور زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوتی بات، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن ان پر مملکت الہیہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار حق کرنے کی وجہ سے ان کو رحمت سے دور کر دیا گیا۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس نہیں تھے عمل قائم کرنے والے ان میں سے مگر قلیل، بہت تھوڑے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جو ضابطہ دیے گئے، آمنو، امن قائم کرو، بما نزلنا، ساتھ اس چیز کے جو ہم نے اتارا، جو ہم نے آئین دیا، مصدقا لما معکم، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں دی، الگ آئین نہیں ہے، الگ ضابطہ نہیں ہے، وہ وہی ضابطہ ہے جو تمہارے پاس ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہن، قبل اس کے کہ بگاڑ دیے جائیں، نطمس تماسا، مٹا دینا، نام و نشان باقی نہ چھوڑنا، تو ان کو وارننگ دی جا رہی ہے یہ کہ جو تم کو دیا گیا ہے وہ وہی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے قبل کہ تم اس پر عمل درآمد نہ کرو اور تمہارے بگاڑ دیے جائے تمہاری ہستی کو، تمہارے توجیحات کو، تمہارے وجوہ کو، اور نام و نشان باقی نہ رہے ان کا، قبل اس کے کہ نطمسا وجوہن، کہ مٹا دیں، نام و نشان باقی نہ چھوڑیں تمہاری توجیحات کا، تمہاری جو کرتوت ہے ان کے بارے میں۔ فَنُرُدُّهَا عَلَى الْأَدْبَارِ، اور ہم تم کو لوٹا دیں تمہارے پیچھے کی طرف، آگے بڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ کہا کہ آگے بڑھنا نہیں ہے، فَنُرُدُّهَا، ہم لوٹا لیں گے، عَلَى الْأَدْبَارِ، کہ تمہارا نام و نشان مٹانے کے لیے تمہیں پیچھے کی طرف، اور جو آگے ترقی کرنے کے بجائے پیچھے کی طرف چلا جائے، دوبر کی طرف چلا جائے، دوبر پیچھے کو کہتے ہیں، پشت کو کہتے ہیں، اور دوبر جو پشت جو ہے پیچھے ہوتی ہے، اسی لیے کیا کہا گیا کہ ہم تم کو پیچھے کی طرف لوٹا دیں گے، تمہارا ریورس گیئر لگ جائے گا۔ اور نال آنہم، یا ہم ان کو لعنت کریں، رحمت سے دور کر دیں، کما لوئنا اصحاب السبت، کہ جیسے کہ رحمت سے دور کر دیا گیا ان لوگوں کو جو سبت تھے، جو کاہل اور سست تھے، یعنی کہ جو کاہلی میں پڑے ہوئے تھے۔ اصحاب سبت کون ہے جی؟ وہ لوگ جو سستی اور کاہلی میں پڑ جائیں، جو ایسے لوگوں کو کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ نشہ کر کے اور لیٹے رہتے ہیں، اور کاہل اور ایسے سست ہوتے ہیں کہ ان کے کام کرنے کے لیے بھی کوئی دل نہیں کرتا ہے، تو انہی کو اصحاب سبت کہا ہے قرآن نے، اور ان پر رحمت سے دوری کر دی گئی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ہو کر رہنے والا ہے، مملکت الہیہ کی طرف سے یہ ایسا آرڈر دیا گیا، ایسا قانون بنایا گیا کہ یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً مملکت الہیہ نہیں حفاظت دیتی، نہیں تحفظ دیتی، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شراکت کی جائے، مملکت الہیہ کے ساتھ کوئی شریک ہو جائے، کوئی اس کی شراکت میں آئے، تو یہ اس ایسی سوچ کو یا ایسے کرنے والے کو مملکت الہیہ کبھی حفاظت نہیں دیتی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، لیکن اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کے لیے تو تحفظ ہے، یعنی کہ جو شراکت کے لیے آئین، دیکھو نا، آئین
آئین کے تحت مملکت الہیہ چل رہی ہے، اگر اس آئین میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہتا ہے، اس آئین کے خلاف کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تو تحفظ کا بھی نہیں ملتا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی جرم ہے جس کی پھر سزائیں مقرر ہوتی ہیں۔ تو کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، وہ تحفظ دیتا ہے، حفاظت دیتے ہیں مملکت الہیہ جو اس کے علاوہ ہیں، اس کے لیے لمن یشاء، جو اس کی قانون سازی ہوتی ہے، جو اس کی مشیت ہوتی ہے، وہ اپنے قانون کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق اس کے علاوہ اگر کوئی ہو تو اس کو تحفظ دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی بھی شراکت کرے مملکت الہیہ کے ساتھ، فقط افطرا، تحقیق اس نے افطرا کی ہے، اس نے ایک گھڑ لی ہے چیز، اس نے بہتان بازی کی ہے، افطرا کی ہے، اسمن عظیمہ، اور یہ بہت ہی بری، بہت ہی عظیم بات ہے۔ عظیم یہ عام طور پہ اس کا معنی گناہ کرتے ہیں، اسم برائی کو کہتے ہیں، یہ بہت ہی بڑی برائی ہے کہ جو انہوں نے مملکت الہیہ کے ساتھ افطرا، من گھڑت مطلب کہ باتیں جو ان کو اس کے ساتھ منسوخ کر دینا مملکت الہیہ کے بارے میں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا تم نے غور کیا ان لوگوں پر کہ جو اپنی سوچ سے اپنے آپ کو مزکی قرار دیتے ہیں۔ زکاوا، یہ بنیادی معنی تو اس کا نشو و نما دینا ہے، لیکن نشو و نما کے حوالے سے وہ تزکیہ ہو جاتا ہے، ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، تزکیہ جو نشو و نما مل جائے ان کو تو ہر قسم کی پھر تحفظ ملتا ہے ان کو۔ تو یہ زکاوا شفاف حوالے سے کہ اپنے آپ کو خود ہی مطلب کہ کہتے ہیں کہ ہم تو شفاف ہیں، ہماری تو نشو و نما ہوتی رہے گی، ہم اسی طرح کرتے رہیں گے۔ تو ان لوگوں کو کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جو اپنی نفسیات سے، اپنی سوچ کو، خود کو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے نشو و نما پانے والے ہیں یا شفاف لوگ ہیں؟ بل اللہ یزکی، بلکہ مملکت الہیہ جو ہے وہ تو نشو و نما دیتی ہے، من یشاء، جو اس کی مشیت ہو، جو اس کے قانونی تقاضے ہوں، اپنے قانونی تقاضوں کے مطابق مملکت الہیہ نشو و نما دیتی ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں وہ ظلم کرتی کسی پر فتیلا، فتیل فتالہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے یہ کھجور کی گٹھلی دیکھی ہے آپ نے، اس میں بریک سی وہ جھلی ہوتی ہے، اور اس کے پیٹ میں جو گٹھلی کا ہلکی بریک سی وہ جھلی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فتل، یعنی کہ وہ بے معلوم سی اور بالکل بیکار سی ایک چیز۔ وہ کہتا ہے مملکت الہیہ تو اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی کہ جتنا وہ کھجور کی جھلی کے اندر وہ بے فائدہ اور بے مقصد مطلب کہ وہ جو چیز آپ سمجھتے ہیں اس کو، تو اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی۔ اور عام اس کا معنی یہ ہے دھاگے برابر، کیونکہ وہ دھاگے کی طرف بریک ہوتی ہے، دھاگا تو پھر بھی کارآمد چیز ہے، لیکن وہ کارآمد چیز نہیں ہے، تو اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا، بے انصافی نہیں ہوتی مملکت الہیہ کی طرف۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، غور کرو کہ کیسے افترا کرتے ہیں یہ، کیسے بہتان بازی کرتے ہیں یہ مملکت الہیہ پر، اور وہ بھی کذب، جھوٹ گھڑتے ہیں اور بہتان بازی کرتے ہیں مملکت الہیہ پر۔ وکفا بہ اسما مبینہ، اور یہ کافی ہے ان کے جو جرم ہے، ان کا جو اسم ہے، برائی ہے، تو یہ جرم، یہ برائی ان کی جو ہے نا، یہ بڑی واضح ہے اور یہ کافی ہے ان کو سزا دینے کے لیے۔ والسلام، باشد۔